آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید۔ اس کو راستے کو بند کریں گے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم سادات اعظام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناصبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بانیان ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت طہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے۔ آپ بھی دور دراز سے سفید داڑیاں والے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں، جو جہاں سے چل کے آئے اللہ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے، اللہ کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا۔ آپ نے شاید کبھی اس طرف اپنی توجہ نہیں کی ہوگی کہ آج کل کے حالات میں، آج کل کے ماحول میں، آج کل کے اس ایٹماسفیئر میں اللہ رب العزت نے جو آپ کو اس گھر کی معرفت عطا کر دی ہے، تو یہ اللہ کا آپ پہ بڑا خاص فضل اور کرم ہے۔ لوگ اپنے کاروبار میں، اپنی جاب میں، اپنے بزنس میں بزی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا، کیا گزر گیا، بلکہ کچھ تو ایسے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کے مبارک ایام میں وہ پکنک پہ چلے جاتے ہیں۔ اب ان کو کیا خبر کہ حسین ابن علی کون تھے؟ تو اگر آج کل کے حالات میں جہاں بڑے بڑے فتوے آپ کے پیچھے، بڑے بڑے ملا آپ کے پیچھے، بڑے بڑے مفتی آپ کے پیچھے، اکثریت آپ کے پیچھے، گولیاں آپ کے پیچھے، بم دھماکے آپ کے پیچھے، کردار کشی آپ کے پیچھے، سوشل بائیکاٹ آپ کے پیچھے، ایسے حالات میں بھی اگر آپ کو اس گھر کی معرفت اللہ نے عطا کر دی ہے، تو اگر ساری زندگی اسی بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو یہ بھی کم ہے کہ اللہ نے آپ کو ماننے والوں میں رکھا ہے، منکروں میں نہیں۔ بے شمار لوگ ایسے، آپ بھی شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ بھائی جس طرح ہم مانتے ہیں اہل بیت طہار کو، یہ جس طرح ہمیں اللہ نے معرفت عطا کی ہے، فلاں اس طرح کیوں نہیں مانتا، فلاں کیوں ذکر حسین کی محافل میں یا مجالس میں کیوں نہیں آتا، فلاں اہل بیت طہار کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا، اہل بیت طہار کے غم میں آنسو کیوں نہیں بہاتا۔ بھئی آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، سٹڈی کریں۔ اللہ رب العزت نے نجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ جو نجس ہے اس کو اہل بیت سے کیا کیا ہے؟ دور رکھا ہے، قریب ہی نہیں آنے دیا۔ تو آپ پھر پوچھیں گے کہ یہ نجس کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نجس یہ ہے کہ اگر کوئی ناپاک ہو، کسی نے وضو نہ کیا ہو، کسی نے غسل نہ کیا ہو تو وہ نجس ہے۔ نہ، اللہ کے قرآن نے تو یہ بات کی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو اہل بیت سے دور ہو جائے، وہ مفتی ہو، علامہ ہو، حاجی ہو، زاہد ہو، عابد ہو، حافظ ہو، جو اہل بیت سے
حدیث مبارکہ ہے ہمارے ہاں اہل سنت میں صحیح بخاری کا قرآن کے بعد اعلیٰ درجہ اور سٹیٹس ہے۔ بخاری میں حدیث قدسی موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ اپنے کسی محبوب بندے سے محبت کرتا ہے نا تو جبریل امین کو بلاتا ہے اور جبریل کو کہتا ہے انی احب فلانا، اے جبریل مجھے فلاں سے محبت ہو گئی، مجھے حسین ابن علی سے محبت ہو گئی ہے، مجھے علی ابن ابی طالب سے محبت ہو گئی ہے، مجھے محمد بن عبداللہ سے محبت ہو گئی ہے علیہم السلام، اب تو بھی ان سے محبت کر۔ پھر جبریل محبت کرتے ہیں، پھر اہل آسمان پہ جبریل ندا دیتے ہیں، صدا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ آسمان والو فلاں شخصیت سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے، اللہ نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ تو بھی ان سے محبت کر، اگر تم بھی اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو تو تم بھی اللہ کے پیاروں سے محبت کرو۔ اور جملہ اگلا سننے والا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے پھر وہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، پھر ان کی محبت اللہ جب کائنات میں اتارتا ہے تو ہر ایرے گہرے کے دل میں نہیں ڈالتا، ہر نتھو خیرے کے دل میں نہیں ڈالتا، وہ جو اللہ کے چنے ہوئے قلوب ہوتے ہیں، اللہ کے جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان دلوں میں اللہ اپنے پیاروں کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو پتہ چلا اگر آپ اللہ کے محبوب ترین ہستی و شخصیات سے محبت کرتے ہیں تو یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ کے دلوں کو اللہ نے چن لیا، اللہ نے چنا ہے تو آپ کے دلوں میں محبت آئی ہے، کیونکہ یہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں یہ 14 کے 14 ہی اللہ کا نور ہے۔ گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں بیٹھی ہیں، جس برتن میں انہوں نے اللہ کا نور ڈالنا ہونا دودھ، تو اس برتن کو مانجتی، اس کی صفائی کرتے اچھے طریقے سے، پھر اللہ کا نور انڈھیلتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نور کی خاصیت یہ ہے، نور کی خوبی یہ ہے، نور گندی جگہ پہ رہتا نہیں۔ اگر آپ کے دلوں میں 14 کی محبت ہے نا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جسم تو ناپاک ہو سکتا ہے، دل بڑے پاک ہیں۔ تو آپ اگر کہتے ہیں کہ فلاں اس طرح محبت نہیں کرتا، یا وہ اس ذم میں رہتا ہے، اس فخر میں رہتا ہے، اس غرور میں رہتا ہے کہ میں نہیں کرتا، وہ تو نہیں کرتا، اللہ نے تیرے ناپاک اور غلیظ دل کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اللہ کے پیاروں کی محبت آ جائے۔ اگر آپ کے دلوں میں ان کی محبت اور مودت ہے نا تو یہ مان لو کہ آپ کے دل چنے ہوئے ہیں۔ اور اگلی بڑی خاص بات ہے، یہ توجہ کے ساتھ سمجھے، اگر اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں یہ جن میں اہل بیت کی محبت ہے اور ان کو چنا ہی نہیں گیا، جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت اور مودت نہیں آئی، تو اگر اللہ نے چن لیا ہے آپ کو تو پھر مجھے بتائیں اس بات پہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ نہ کرے؟ بولیں یار، اس کا مطلب ہے اگر آج کل کے حالات میں آپ کے دلوں میں اس گھر کی محبت اور مودت آ گئی ہے تو یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل بن گئی کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو چن لیا ہے۔ اس کا مطلب نجس وہ نہیں کہ جس نے وضو نہیں کیا، پلید وہ نہیں جس نے غسل نہیں کیا۔ یار کوئی سنی ہو کوئی شیعہ ہو، 1300 سال گزر گئے، جب بھی نام لیتے ہو کہتے ہو یزید پلید، نہیں کہتے آپ؟ یار حد ہو گئی، وہ پلید کیوں؟ یزید وضو بھی کرتا تھا، یزید غسل بھی کرتا تھا، یزید نمازہ نہیں پڑھتا تھا، آپ کہہ رہے ہیں یزید پلید، پلید کیوں ہوا؟ آپ کہتے ہیں حضرت صاحب پلید اس لیے کہ اہل بیت سے جو دور ہو گیا۔ تو پتہ چلا میرے دوستوں میرے بزرگوں، پلید وہ نہیں جس نے غسل نہیں کیا، پلید وہ نہیں جس نے وضو نہیں کیا،
کیا جو ساری زندگی 5 مرتبہ وضو کرتا رہے، غسل کرتا رہے، نہر میں ڈبکیاں لگاتا رہے، ساری زندگی مل مل کے گٹے گوڈے توندا رہے، اگر اہل بیت سے دور ہے کل بھی پلید تھا آج بھی پلید۔ تو کل بھی گندگی کا ڈھیر تھا، آج بھی گندگی کا ڈھیر ہے۔ یار حد ہو گئی، وہ نجس کو، رجس کو، غلاظت کو قریب کرنا چاہتے ہو، اللہ نے دور رکھا ہے۔ اچھا توجہ کے ساتھ نکتہ سمجھے، اہل بیت کو دور نہیں کیا۔ اہل بیت کا جو سٹیٹس ہے نا نور اللہ کو، وہ اپنے سٹیٹس پہ ہے، اہل بیت کو دور نہیں لے کے جا رہا اللہ، نجس کو ان سے دور کر دیا، نجس کو ہی ان کے قریب نہیں آنے دیا۔ تو جس طرح یہ ان کا ذکر پاک ہے نا، طاہر ہے، مطہر ہے، تو جس طرح ان ذوات سے کچھ لوگ دور تھے، آج ظاہری طور پہ تو ذوات مقدسہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں نا، بولیں جاؤ، تو جس طرح وہ کچھ ظاہری طور پہ کچھ لوگ ان سے اللہ نے دور رکھے ہیں، اسی طرح آج ان کی نسلوں کو ان کے ذکر سے دور رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ذکر کی بھی اللہ نے توفیق نہیں دی، کیونکہ ان کا پاک ذکر ہے، تو پاک ذکر کے لیے پاک دل ہونے لازم ہے۔ اس لیے اگر آپ ساری زندگی اسی بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے ہمارے ہاں اہل سنت میں، عشرہ مبشرہ، حضور کے 10 صحابہ جنتی، 10 لوگ تقریریں کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، خطبے دیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آپ 10 کی بات کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہ سارے جنتی۔ تو 10 کی بات کرتا ہے، بلکہ میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، جس شخصیت کے دل میں اہل بیت کی حب ہے وہ کنفرم جنتی ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، انسان جہنم میں جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے بندہ جہنم کا حقدار بنتا ہے نا، کہ نیکیوں کی وجہ سے، ذرا بولو یار، گناہوں کی وجہ سے۔ جی گناہ ہوں گے تو جہنم جاؤ گے۔ اب حدیث سنے، امام جلال الدین سیوطی اہل سنت کے سر کا تاج ہے، ایسی شخصیت ہے کہ جن کو 73 مرتبہ 73 ٹائمز 73 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہوئی۔ اتنی بڑی علمی شخصیت اہل سنت کے سر کا تاج، وہ اسے اپنی جامع صغیر میں لے کے آئے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار کتب اہل سنت میں یہ روایت حدیث موجود ہے۔ آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ ہماری اہل سنت کی کتابیں بری پڑی ہیں۔ حدیث سنو، میرے آقا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب۔ گالی مک گئی۔ حضرات میرے آقا نے فرمایا میرے بھائی علی کی محبت انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، مٹا دیتی ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سلام فرما رہے ہیں کہ علی کی جو حب ہے، علی کی حب انسان کے گناہوں کو
اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ وہ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر بندے کے پاس گناہ ہی نہ رہے تو جائے گا جہنم؟ بولو یار۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی برات من النار۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو، میرے بھائی علی کی محبت جہنم سے دور کرتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی برات من النفاق۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی محبت منافقت سے دور کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو چیزیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی، علی کی محبت اور گناہ۔ نہیں سمجھ رہے؟ اگر علی کی محبت ہے تو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آقا کی زبان میں خدا بولتا ہے۔ آقا کے فرمان کے مطابق اگر علی کی حب ہے تو گناہ کوئی نہیں، اگر گناہ ہے نا مولوی جی تو پھر من لے علی دی محبت کوئی نہیں۔ اب میری بات توجہ کے ساتھ یہ سمجھے یہ نکتہ کہ علی علیہ السلام کی جو حب ہے، جو علی علیہ السلام کی محبت ہے، مودت ہے، یہ تو گناہ رہنے نہیں نہ دیتی۔ تو جب گناہ ہے ہی نہیں اور بات حضور فرما رہے ہیں علی کی حب کی، نمازوں کی نہیں، روزوں کی نہیں کر رہے، حج کی نہیں کر رہے، عمرے کی نہیں کر رہے، صدقہ کی نہیں، خیرات کی نہیں، میں ان اعمال کا یا افعال کا انکار نہیں کر رہا کہ مولوی صاحب کہیں، قادری صاحب کہہ کے نمازوں کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں نماز کام کی، روزہ کام کا، حج کام کے، عمرے کام کے، لیکن کام کے تب بنتے ہیں جب ان میں علی کی محبت آتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علی کی حب گناہ کھا جاتی ہے، گناہ یعنی گناہ رہنے نہیں دیتی۔ یہ تو صلہ ہے، یہ تو جزا ہے علی کی محبت کی۔ بولو یار۔ اب علی کے بغض کا سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں بغضہ سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ۔ گال نہیں مک گئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ علی کی محبت تو گناہ کھا جاتی ہے نا، گناہ رہنے نہیں دیتی، اور آقا فرماتے ہیں اور علی کا بغض نیکیوں کا صفایا کر دیتا ہے۔ کوئی ایک نیکی نفع مند نہیں رہتی جس دل میں علی کا بغض آ جائے، جس دل میں علی کا بغض آ جائے وہ نیکی نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ آقا علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کیوں نہ ہو، انسان کی زندگی بھر کی جو نیکیاں ہوتی ہیں اس کا کھاتا صاف نہیں کرتا، بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر انسان گناہ کبیرہ بھی کرے تو جب وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اس وقت ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، جب وہ اس گناہ سے فارغ ہوتا ہے ایمان پھر لوٹ آتا ہے۔ فرض کریں اور سادہ کر کے سمجھاتا ہوں، آپ نے نماز پڑھی، جب آپ نے نماز پڑھی یہ تو نیکی ہے نا، تو یہ جو بیٹھا ہے یہ اس نے آپ کی نماز والی نیکی لکھ لی۔ اب آپ نماز پڑھ کے باہر نکلے اور باہر نکل کے آپ نے چوری کر لی، تو یہ جو جس نے آپ کی نماز لکھی تھی اس نے نماز آپ کی مٹائی نہیں کہ یار نماز پڑھ کے باہر نکلا اس نے چوری کر دی تو نماز مٹا دیتا ہوں، نماز ادھر ہی لکھی ہے، یہ جو بیٹھا ہے اس نے ساتھ چوری بھی لکھ دی۔ یہ نقطہ کیا سمجھا رہا ہوں؟ نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا گناہ بھی نیکیوں والا جو کھاتا ہوتا ہے نا اس کو صاف نہیں کرتا۔ نیکیاں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، پتہ نہیں بغض علی اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر یہ گناہ کر لیا مولوی جی تو یہ نیکی رہنے نہیں دیتا۔ سارے
کون؟ وہ بغض علی ہے۔ تو بغض علی کیا ہے؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف بغض؟ وہ بغض کی بلا ہے جب بندے کو پتہ ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو، اس کو ادراک ہی نہ ہو۔ دیکھیں نا، یہ وائر ننگی ہو تو مجھے شعور ہے، میں اسے پکڑوں گا، لیکن کرنٹ ہے۔ اگر پانی گہرا ہو، کسی کو تیرنا نہ آتا، اس میں چھلانگ نہیں لگائے گا، اسے شعور ہے کہ ڈوب جاؤں گا۔ روڈ کے اوپر گاڑی بڑی سپیڈ کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آ رہی ہو، بچے بھی سڑک کراس نہیں کریں گے، ان کو شعور ہے۔ اسی طرح بغض علی کا شعور تو ہونا چاہیے کہ بندہ نیکیاں کماتا رہے، نماز، روزہ، حج، زکات، قیام، رکوع، سجود تے وچوں بغض علی نال بیڑا ہی کر۔ وہ بغض علی کا پتہ ہوگا تو بندہ بچے گا۔ تو سمجھا دوں بغض علی۔ ابھی تک میں، آپ میرے سر کا تاج ہیں، میرے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ابھی تک میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ علی کی محبت جو ہے، علی کی محبت یہ گناہ نہیں رہنے دیتی، اور علی کا بغض یہ نیکیاں نہیں رہنے دیتا۔ یہ سمجھا رہا ہوں۔ پیچھے کوئی میرا بھائی بیٹھا، ساتھ والے کو کونی مار کے گئے، اوے محمد نذیر، اے علامہ صاحب نے حضرت علی نے بہت ہی نہیں بتا دیتا۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسی کو بغض علی کہتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر علی کے فضائل سن کے، علی کی عظمت سن کے، علی کی افضلیت سن کے، علی کا اعلیٰ ہونا، منزہ ہونا، مصفہ ہونا، مجلل ہونا، پاک ہونا، صاف ہونا، طاہر ہونا، مطہر ہونا، فاروق اعظم ہونا، صدیق اکبر ہونا، شافی معاشر ہونا، جانشین مصطفیٰ ہونا، خلیفۃ الرسول ہونا، وصی رسول ہونا سن کے اگر کسی کو مروڑ شروع ہو جائے، قبض کی کیفیت ہو جائے، اسی کو علی کا بغض کہتے ہیں۔ اوے بچ جا، اوے بچ جا۔ علی کا بغض ایک ایسا نسور ہے، علی کا بغض ایک ایسا ناقابل علاج مرض ہے، علی کا بغض ایک ایسا اژدہا ہے جو نہ نماز چھوڑتا ہے، نہ روزہ چھوڑتا ہے، نہ حج چھوڑتا ہے، نہ عمرہ چھوڑتا ہے، نہ قیام چھوڑتا ہے، نہ رکوع چھوڑتا ہے، نہ سجود چھوڑتا ہے، نہ ایمان کی ردی چھوڑتا ہے۔ اور بغض علی، حب علی تے رحمت اللہ، بغض علی تے لعنت اللہ، نعرہ حیدری۔ بغض علی والا مریض ایک ایسا مریض جے انہوں لاہوروں بھی رام نے جے ہوتا۔ علی کے بغض سے بچ جاؤ۔ تاجدار کائنات کا فرمان سنو، امام حاکم المستدرک میں یہ حدیث لے کے آئے، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے۔ کہاں کھڑا ہے؟ وَاتَّخِذُ مِن مقام ابراہیم مُصَلَّى، اتنی اعلیٰ جگہ پہ کھڑا ہے، یعنی خانہ کعبہ کے غلاف کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے، کھڑا چوم بھی سکتا ہے، اعلیٰ جگہ پہ کھڑا ہے۔ اور آقا فرماتے صرف کھڑے ہی نہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، جاگو ذرا، اور صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزے سے بھی۔ لو جی تین ہی باتیں آ گئی ہیں مولوی صاحب دی، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی۔ بولو، آقا فرماتے ادھر ہی مر گیا۔ کدھر مر گیا؟ مقام ابراہیم پہ احسان صاحب نماز پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے کرتے وہی مر گیا۔ فرض کریں آپ کے چنیر سے محمد بشیر اور محمد نذیر، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کا نام غصہ نہ کرے، فرض کریں وہ حج کرنے کے لیے گئے، دونوں بھائی، وہ مقام ابراہیم پہ دونوں بھائی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے روزے کی حالت میں، وہ نماز پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں مقام ابراہیم پہ دونوں مر گئے۔ پیچھے کال آ گئی چنیر میں، محمد بشیر اور محمد نذیر اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کال آگے پیچھے یار مولوی صاحب نے چار چار جمعے پڑھا دینے بشیر تے نذیر دی شان تے۔ یار غلط کہہ رہا ہوں؟ مولوی صاحب نے کہنا
ہے لوگوں سبحان اللہ، وہ کیا مقدر پایا، اور موت سبحان اللہ کتنی پیاری موت آئی، اللہ کے گھر میں آئی، نماز پڑھتے آئی، روزے کی حالت میں آئی، مقام ابراہیم پہ آئی. غلط کہہ رہا ہوں؟ حدیث سنو، فیصلہ آپ نے کرنا کہ کدھر جا کے کیا ملتا ہے. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صعد بین رکن والمقام فصلی وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل اللہ. میرے آقا نے فرمایا لوگوں، ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، کھڑا نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزے سے ادھر ہی مر گیا. لیکن جب مرنے لگا دل میں علی کا بغض تھا. علی کے فضائل سن کے چہرے پہ رونق نہیں آتی تھی، علی کی عظمت سن کے سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا. ادھر مرا، فرشتوں نے اٹھایا، گمایا، جہنم میں پھینک دیا. یارو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کتنے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، میرے سر کا تاج صداقت کے قدم چوم رہا ہوں، مجھے بتائیں اس بندے کے پاس نماز نہیں تھی؟ بولو یار، روزہ، حج، اور مرا کہاں ہے؟ مقام ابراہیم. ایک ہی چیز نہیں تھی نا یارو، حب علی نہیں تھی، علی کی مودت نہیں تھی، محبت نہیں تھی. علی کے فضائل سن کے سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، سینہ جلتا تھا، مروڑ اٹھتے تھے. بار بار واش روم کی حاجت آتی. جب علی کا ذکر چھڑ جائے اسے علی کے دشمن یاد آتے تھے تو گیا نا جہنم. بولو یار، یہ دوسرا بندہ پیش کرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ایک بندہ اپنے گھر میں، اپنے بستر پہ، اپنی چار پائی پہ پڑا پڑا مر گیا. مقام ابراہیم پہ نہیں، یار نماز پڑھتے بھی نہیں، روزے کی حالت میں بھی نہیں، اپنے گھر میں، مسجد میں بھی نہیں، امام بارگاہ میں بھی نہیں، کسی مدرسہ میں بھی نہیں، اپنے گھر میں چار پائی پہ پڑا پڑا روٹین میں مر گیا. بیماری سے مر گیا، ایکسیڈنٹ سے مر گیا. لیکن آقا فرماتے جب مرنے لگا نا تو دل میں بھی علی تھا، زبان پہ بھی علی تھا. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. علی کے من کرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. تاجدار کائنات کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں جو میری آل کی محبت میں مر گیا، ادھر مرا، فرشتوں نے اٹھایا، شہیدوں کی صاحب میں کھڑا کر دیا. وہ شہید مرا، نہیں سمجھ رہے کیا مرا؟ یارو حد ہو گئی. نہ اس نے ویپن اٹھائے، نہ جہاد کرنے کے لیے نکلا، نہ اپنا خون بہایا، نہ دشمن کا بہایا، علی علی کرتا مر گیا. کچھ ایسے بھی مفت سے مفتی ہیں، وہ کہتے ہیں ویکھو جی انہوں دا کم ویکھو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، تے ایویں بہ کے علی علی کرتے رہندے نے. نہیں سمجھے؟ اور کوئی ان پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے تمہیں کس نے بتا دیا کہ ہم علی علی کرتے ہیں؟ اوے ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. چلو ہماری نہ مانو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اہل ایمان کی امی جان. یارو اما عائشہ صدیقہ سے پوچھ رہے تھے، اہل سنت کی 25 کتابیں دیتا ہوں میں. اماں کہتی کہ روز میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، ابا جی ایک چیز پہ میں نے بڑا غور کیا ہے، ایک چیز میں نے بڑی نوٹ کی ہے، اگر کسی مجلس میں آپ بھی ہوں اور علی علیہ السلام بھی ہوں، حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں، کوئی واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تو میں نے غور کیا ہے پردے کی اوٹ سے کہ آپ کلام تو حضور کا سن رہے ہوتے ہیں لیکن ٹک ٹکی باندھ کے نظر علی کے چہرے پہ جمائے رکھ رہے ہیں. اس کی وجہ
کیا ہے؟ ٹکٹکی باندھ کے پتہ کیا ہوتا ہے؟ لگاتار جم کے دیکھنا، دائیں بائیں نہ دیکھنا، جم جانا۔ تو سنو حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنو۔ حضرت ابو بکر کو ماننے والوں، ان کو مانتے، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے کہ اے میرے بچڑے، یا بنیاتو انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادۃ۔ وہ کہتے اے میرے بچڑے، میں کیوں علی کا چہرہ نہ تکوں، کیوں علی کا مکھڑا نہ دیکھوں؟ میں نے خود آمینہ کے لال کو فرماتے ہوئے سنا تھا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں کہ جملہ نہ کہوں گا آپ کو، اپنے سنی بھائیوں کے قدموں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہوں، یارو کیا مقابلے کرواتے ہو، کیا مفاضلے کرواتے ہو، شیخین کو ثقلین کے اوپر لاتے ہو۔ تجھے بتاؤں، تو حضرت ابو بکر صدیق کو اس علی سے اوپر لے کے آتا ہے۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جو علی کا مکھڑا تکیں تو ان کی عبادت ہوتی ہے، اور ان کی نیکیاں بڑھتی ہے۔ اب سوچ ذرا کہ افضل عبادت کرنے والا ہے یا جس کو دیکھ کے عبادت ہو رہی ہے وہ افضل ہے؟ آگے اماں کہتی، میں نے کہا ابا جان یہ تو سہولت ہے ان لوگوں کے لیے جو علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر علی علیہ السلام کا چہرہ نظر نہ آئے پھر ان کے لیے بھی کوئی پیکج ہے؟ تو آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ہاں ان کے لیے بھی ہے، النظر الی علی عبادۃ، علی علیہ السلام کی طرف دیکھنا، یعنی علی علیہ السلام دور سے گزر رہے ہوں، علی علیہ السلام کی طرف دیکھنا، علی کا سراپا دیکھنا، پیکر دیکھنا، وجود دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اماں کہتی، میں نے کہا ابا جان اگر کسی کو علی علیہ السلام کا سراپا ہی نظر نہ آئے، جو 1300-1400 سال بعد پاکستان آزاد کشمیر چنیر کی سرزمین پہ بیٹھ کے گرم موسم میں علی علی کر رہے ہوں گے، ان کے لیے کوئی پیکج نہیں۔ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادت، میرے آقا نے فرمایا علی علی کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو ہم تو حضرت جی اللہ کی عبادت کرتے، جو علی علی کر کے جائے گا قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا ہے، اس پہ لکھا ہوگا کہ اللہ کی عبادت کر کے آیا۔ مولا علی علیہ السلام کی وہ کلی افضلیت ہے جو کائنات میں کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی۔ فرض کریں آپ ساری زندگی بیٹھ کے کہتے رہے قرآن 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 کہتے رہے، کوئی نیکی نہیں، نماز 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 کہتے رہے، کوئی نیکی نہیں جب تک پڑھیں گے نہیں، روزہ 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 کہتے رہے جب تک رکھیں گے نہیں، حج 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 کہتے رہے جب تک کریں گے نہیں۔ بلال 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 نکلے ہم آگے، جابر جابر جابر، حذیفہ حذیفہ حذیفہ، عثمان عثمان عثمان، عمر عمر عمر، ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ وہ کہتے رہے یار، کہتے رہے کچھ بھی نہیں، اب کہیں علی 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 علی، یہ جتنی بار علی علی کہہ رہے ہیں اتنی بار لکھ رہے ہیں نیکی 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 نیکی۔ میری بات ہے، کوئی میری کیا اوقات ہے میں آپ کو شریعت دے دوں؟ یہ تو بات ہے شریعت والے کی، اس لیے کوئی ان کو سمجھائے اور بھائی ہم علی علی نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ جو حب ہے نا، حب، یہ جو آج کی یہ جو مجلس ہے، یہ حسنین بھائی اور ان کے جو بھائی ہیں آگے پورے ان کے برادرز جو ان کی فیملی ان کا گھر جنہوں نے یہ سجائی ہے، وہ خود دبئی بیٹھے ہوئے، یہ ایک دن کی ہے، گھر میں مائیں بہنیں بھی بیٹھے، بیٹیاں بھی آئی ہوئی، آپ بھی دور دراز سے آئے ہوئے، ایک دن بولو یار، ایک دن کہتے ہیں ہمیں بیٹھ کے نا
یہ نہیں کرتے رہتے ہیں. اگر انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے نا, ان کو میرے سامنے لے کے آؤ. چیلنج کر رہا ہوں, حدیث مصطفیٰ سنو. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج امام دہلوی, ان کی کتاب المسند الفردوس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 353 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. حدیث کو روایت کرتے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر سے آبی رسول, وہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنت ومن مات علیہ دخل الجنہ. وہ ایک گالی مکلی بابا جی. حضرات میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کی ایک دن کی محبت, کتنے دنوں کی یار, only just one day, ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. تو یاروں میں حدیثیں دے رہا ہوں, اور میرے آقا فرماتے ہیں جو اس عقیدے پہ مر گیا, جو اس ویژن پہ مر گیا, ادھر مرا سیدھا جنت گیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتائیے کیا علی کی محبت حب کے بغیر گزارا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اعمال ہی محبت ہے. وہ اعمال اطاعت کی کیٹیگری میں آتے ہیں, محبت کی نہیں. میں آپ کو دیتا ہوں صحیح بخاری. کون سی کتاب؟ اگر جاگو یار. بیشک علی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو, بخاری نہیں آتی. میں بخاری دینے لگا. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں ہم سارے صحابہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. بڑی خاص بات ہے, سادات کے قدم چوم کے دے رہا ہوں, تبلیغ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے, ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ما تساعت ہو, آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو آقا, مجھے بتائیں قیامت کب آئے گی؟ جاگنا ہے آپ نے. یہ حدیث کسی کو چاہیے نا, یہ میرے موبائل میں پڑی ہے. میں نے یہ تھوڑا کہنا ہے گھر جا کے دیکھ لیں, گھر والی گال نہیں, میدان سے. میں قرار کا ماننے والا ہوں, فرار کا نہیں. مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور, کمرے کی فضا اور ہے, میدان کی فضا اور. ہم تو میدان والے ہیں یار. آقا علیہ السلام سے آ کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر کراس کویسچن کر دیا. آقا فرمایا ما عادت لہا, اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے پہلے یہ تو بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ جاگنا ہے آپ نے. قیامت کے لیے تیاری, اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. اب جب آقا نے اس سے پوچھا نا, ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہ تیاری بتا. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ تیاری ہے, کوئی بغیر تیاری کے نہیں بیٹھا. کیا تیاری ہے؟ وہ کہتا ہے زیادہ نمازیں نہیں, زیادہ روزے نہیں, زیادہ حج اور عمرے نہیں. ہاں ایک چیز ہے, وہ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں. نہیں سمجھ رہے میری بات یارو. آقا علیہ السلام کو کہنا بنتا تھا کوئی عقل کر, تو کہہ رہا نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, عمرہ نہیں, میری محبت. اور نماز کے علاوہ میری کون سی محبت ہے؟ روزے کے علاوہ میری کون سی محبت ہے؟ جا قیامت کی تیاری کے لیے زیادہ نمازیں پڑھ, زیادہ روزے رکھ, زیادہ حج کر, زیادہ تراویحیں پڑھ. نہیں کہا اوے میں ذمہ داری کے ساتھ کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائے, کوئی مائی کا لال میری کئی بات کو رد نہیں کر سکے گا. میرے آقا نے فرمایا انت ما من احببتا, قیامت کی تیاری کے لیے مجھ سے محبت کرنے والے خوش ہو جا. قیامت کے روز تو اسی کی بیعت میں ہوگا, اسی کی سنگت میں ہوگا, اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کر کے جائے گا. ہم علی سے محبت کرتے ہیں, آقا کے فرمان کے مطابق ہم علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو علی کے دشمنوں کے ترانے پڑھ, تو علی کے دشمنوں کو جنت میں گھسیر. تجھے علی کے دشمن مبارک, ہمیں علی کی غلامی مبارک. ہم حسین ابن علی کے محب ہیں, ہمیں حسین کی سنگت مبارک. جب تجھے یزید پلید کی سنگت مبارک. میں ذکر حسین کروں گا ہر چوک پہ. رہ گیا
میرے جوتے کی نوک پہ میرے آقا حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمنان اہل بیت پہ لعنت محمد علی محمد بلندتر صلوات انہوں نے محبت کو اتنا منیمائز کر دیا ہے عمال پہ زور دے دیا محبت کو پس پشت ڈال دیا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں فرض کریں کسی کی 2 بیویاں ہیں میری بہنیں ناراض نہ ہو مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں وہ پہلی بیوی کے پاس گیا جاتے اس نے کہا میرے لیے جوتا لاؤ اس نے جوتا لا کے رکھ دیا یہ اطاعت ہو رہی ہے اس نے کہا اچھا ٹاول لے کے آؤ وہ ٹاول لے کے آ گیا اطاعت ہو گئی اس نے کہا اچھا چلو کھانا لگاؤ اس نے کھانا لگا دیا یہ پہلی کے پاس اب دوسری کے پاس گیا اب دوسری کے پاس گیا جا کے بیٹھا ہے اس نے جوتا مانگا نہیں اس نے خود لا کے رکھ دیا اس نے پانی مانگا نہیں اس نے خود لا کے رکھ دیا اس نے ٹاول مانگا نہیں خود لا کے رکھ دیا کھانا مانگا نہیں خود لا کے رکھ دیا اب کوئی پڑھا لکھا جاہل کہے دونوں ایک ہو جائیں اطاعت تو دونوں میں تھی لیکن ایک میں فقط اطاعت تھی دوسری میں ساتھ محبت بھی تھی اور بھائی نماز پڑھی اطاعت ہے لیکن علی نہیں کہ ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں یار روزہ رکھ اطاعت ہے علی نہیں کہ پوکھی کٹی ہے روزہ کوئی نہیں آج کار اطاعت ہے اگر علی نہیں کہ تیرے نصیب کے چکر ہے طواف نہیں ہر عبادت اس وقت قبول ہوتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب اس عبادت میں علی کی محبت آ جائے علی کی حب کے بغیر گزارا نہیں علی کی حب کے بغیر چارہ نہیں یہ 2 فتوے بتایا میں نے اگلا فتوہ سنیں ہم نے تو بڑا ہلکا جان لیا اہل بیت کو شیعہ دا کام میں میرے سنی بھائیو اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ایمان کا بیڑا گرک نہ کرنا اگر اہل بیت لے گئے شیعہ تو تمہارے پاس پیچھے کیا بچے گا ٹھینگا اگر اہل بیت نکل جائیں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں زندگی بھر کی ساری کمائی پہاڑوں جتنے اعمال میرے آقا فرما رہے پہاڑوں جتنے اعمال بھی ہوں گے اگر اہل بیت نہیں تو سارے اعمال حبط ہو جائے گا ہم نے اتنا ہلکا جان لیا جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے پہلے زوار حسین علیہ السلام سینہ ٹھنڈا نہیں ہوئے جابر کا نام اور ہماری یا حسین ہر بندہ بولے ہر زبان بولے لبیک یا حسین سلام یا حسین وسید ہوئے بلند آواز ہماری اہل سنت کی کوئی 25 کتابوں میں یہ حدیثیں صحیح موجود ہے حدیث میں نے سنانی ہے فیصلہ آپ نے میرے پاس حدیثیں پڑھی ہیں میں نے یہ نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا حضرت جابر کہتے اسی طرح سے صحابہ کا جمع غفیر تھا سارے ہم بیٹھے ہوئے تھے کلہم اجمعون سارے جمع تھے حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے جمع تھے آقا علیہ السلام نے ہمیں مخاطب کر کے خطبہ ارشاد فرمایا جو آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا سناؤں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ابغضنا اہل البیت حاشرہ اللہ یوم القیامات یہودیہ حضرات میرے آقا نے فرمایا میرے سے ابیو سن لو اے بلال تو بھی سن لے اے عثمان تو بھی سن لے اے عمر تو بھی سن لے اے ابو بکر تو بھی سن لے جس نے میری آل سے بغض رکھا جس نے میری آل سے کینہ رکھا عداوت رکھی دشمنی رکھی قیامت کے روز اللہ اسے یہودی اٹھائے گا میں حدیث دے رہا ہوں یار یہودی اٹھائے گا یہودی حدیث پوری نہیں ہوئی حضرت جابر کہتے جب آقا علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا نا اتنا سخت اعلان تو میں نے ڈرتے ڈرتے قربان جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت پہ وہ کہتے میں نے ڈرتے ڈرتے حضور سے ایک سوال کر لیا میں نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ خبرنی و انسان و صلی میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے آپ پر میرے ماں باپ نثار ہوں قربان ہوں
اگر کوئی نمازی ہو، روزہ دار ہو، حاجی صاحب ہو، اللہ کی توحید کو ماننے والا، آپ کی رسالت کو ماننے والا، آسمانی کتب کو ماننے والا، فرشتوں کو ماننے والا، آخرت کو ماننے والا، لیکن علی سے محبت نہ کرنے والا، علی سے بغض رکھنے والا، وہ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، عمرہ کر کے، قیام کر کے، رکوع کر کے، سجود کر کے، توحید کو مان کے، رسالت کو مان کے، وہ تو نہیں نا یہودی اٹھایا جائے گا۔ اور جابر کہتے ہیں میں نے سوال کر دیا آقا علیہ السلام سے، جواب سنو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔ گل نہیں مکئی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں میری بات سن لو، کسی کی نمازیں دیکھ کے، کسی کے روزے دیکھ کے، کسی کی داڑھی دیکھ کے، کسی کے حج دیکھ کے، کسی کے عمرے دیکھ کے، کسی کے ماتھے کے محراب دیکھ کے مغالطے میں نہ آ جانا۔ اگر کسی کے قلب میں، فرات میں، سینے میں، دل میں، ہاتھ میں میری اہل بیت اور علی کی محبت نہ ہوگی، تعظیم نہ ہوگی، توقیر نہ ہوگی، ادب نہ ہوگا، احترام نہ ہوگا، ایسا بندہ نماز پڑھتا پھرے، روزے رکھتا پھرے، حج کرتا پھرے، عمرے کرتا پھرے، قیام کرتا پھرے، رکوع کرتا پھرے، سجود کرتا پھرے، قیامت کے روز یہودی کا یہودی اٹھایا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں ہم کدھر کھڑے ہیں؟ سوچئے گا ذرا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے اتنے شدید فتوے یار، ہم نے اس کو شیعت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اور اگلی سنیں، جس کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں لے کے جلد نمبر 45 ہے، 80 جلدوں پہ مشتمل ان کی یہ کتاب ہے۔ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 9693۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا علیو جعلتک علما فیما بینی و بین امتی، اے علی اللہ نے تجھے میرے اور میری امت کے درمیان حق کا علم بنا دیا، حق کا معیار بنا دیا۔ جملہ تو اگلا سننے والا، فَمَن لَمْ يَتَّبِعُوكَ فَقَدْ كَفَرَ۔ اور یارو لڑائی نہ کرنا، یہ میرے موبائل میں حدیثیں پڑھی اہل سنت کی 50 کتابیں دیتا ہوں، میرا کام ہے میرے سنی بھائیوں پہنچانا، منانا میری ڈیوٹی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میرا اعلان ہے علی سن لے، جو تیری اتباع نہیں کرتا، جو تیرے پیچھے گردن نہیں جھکاتا، جو تجھے ہادی نہیں مانتا، تجھے مہدی نہیں مانتا، تجھے پیشوا نہیں مانتا، تجھے رہبر نہیں مانتا، تیرے سامنے گردن نہیں جھکاتا، وہ کفر کرتا ہے۔ اب سوچ لو کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے فتوے سنا رہا ہوں آپ کو، اور آگے سن لیں، یہ بھی ہماری اہل سنت کی سینکڑوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، سینکڑوں صحابہ سے حدیث سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی خیر البشر فمن ابا فقط کفر۔ گل نہیں مکتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں ساری کائنات میں پاک محمد کے بعد جو سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، مصفہ ہے، مجدہ ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور جو علی کو افضل نہیں مانتا وہ بھی کفر کرتا ہے۔ مولوی صاحب یہ فتوے مجھ پہ نہ لگانا، یہ فتوے لگا تاجدار کائنات کی حدیث پہ۔ آقا علیہ السلام کا فرمان دے رہا ہوں، یہ آقا علیہ السلام کے فتوے دے رہا ہوں۔ ایک اور بات سمجھا دوں، اس کا میں ترجمہ نہیں کروں گا، اندر مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا میں آپ کو بتا دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی من ابغضک، جس نے تیرے ساتھ بغض رکھا، جس نے تیرے ساتھ عداوت رکھی، حسد رکھا، کینہ رکھا، وہ سلک لک کا بیٹا ہے۔ یہ بابا جی میری مجبوری ہے، میں سلک لک کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ میں ادھر نکلوں گا، مجھے پوچھے گا میں بتاؤں گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سلک لک کا بیٹا ہے۔ ایک اور مقام پہ میرے آقا نے فرمایا اے علی جو تیرے ساتھ بغض رکھتا ہے، جب اس کے باپ کا نطفہ یعنی اسی کا نطفہ اس کی ماں کے رحم میں منتقل ہوا تھا تو ماں پاک نہیں تھی۔ اوے سنیت بتا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں
फैसला आपने करना है। बल्कि एक और हदीस सुनाता हूँ, ये भी हमारी सियासत की है। इसको उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा ने भी रवायत किया। पता नहीं की गल है, मौलवी साहब को ए अम्मा नजर नहीं आती। यार मेरा बाजू पकड़ो, मुझे सारा चनीर घुमाओ और मुझे दिखाओ जाके जामिया मस्जिद उम्मे सलमा। रात हो गई, कड़ियां वाला ले जाओ यार, गुजरात ले जाओ, चलो बिम्बर ले जाओ। किधर गए आज शाह साहब बैठे हुए बिम्बर वाले, कि बोला मुझे बिम्बर ले जाए, मुझे वहाँ मस्जिद दिखाएं। पता है माँ क्यों नजर नहीं आती? ये इसलिए नजर नहीं आती, ये वो माँ है हमारी जो पाक बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद जिनको पाक बीबी भी माँ कह के बुलाती थी। ये वो माँ है हमारी जो पाक सईदा की मुसीबत में, बीमारी में उनकी खिदमत करती रही। ये वो माँ है हमारी जिनको आका अलैहिस्सलाम ने करबला मुअल्ला की मट्टी अता की थी, जो जबरील अमीन लेके आए थे यार। ये वो माँ है हमारी जब मौला हुसैन बादशाह सरकार करबला मुअल्ला तशरीफ लेके गए तो पीछे फातिमा सुगरा की खिदमत करती रही। ये वो माँ है हमारी जो हर नमाज में अहले बैत के दुश्मनों पे लानत भेजा करती थी। यार है तो कोई गल ना हुई कि मामा भी तेरी मर्जी दियां ते सियापा भी तेरी मर्जी दे, विचों विचों ना मन। और मेरे सुन्नी भाइयों, पूछिएगा मौलवी साहब से, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से बंदे लड़े ना, सियाबी भी हो, कहते मुर्ताद है। जो हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में लड़े कहते मुर्ताद। जो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से लड़े मौलवी साहब कहते हैं मुर्ताद। और जो मौला अली से लड़े कहते हैं रज़ी अल्लाह। यारों गुस्ताखी नहीं कर रहा, मेरे सर पे कुरान रखो और म्यार तो एक होना चाहिए। आप कहते हैं चारों खुलफाए राशिदीन हैं, नहीं समझ रहे। जब चारों खुलफाए राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर कहते हैं खलीफा राशिद है, तो जो खलीफा राशिद से लड़े वो कहते हैं वो मुर्ताद। हजरत उमर कहते हैं खलीफा राशिद, तो जो खलीफा राशिद से लड़े मुर्ताद। हजरत उस्मान खलीफा राशिद, जो उनसे लड़े मुर्ताद। ते मौला अली दे बारे च की ख्याल है? ये बस मिंबरां ते बैठ के उंज ही कहना कि खलीफा राशिद ने, ते कहना जेड़ा अली ने लड़े वो भी मुर्ताद। इसलिए मैं कहता हूँ इनका दोहरा मेयार है, डुअलिटी है। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा, मेरी नस्लें कुर्बान उम्मे सलमा पे, वो भी इसको रवायत करती हैं। दीगर हजरत जाबिर रवायत करते, बेशुमार सहाबा ने रवायत किया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो के साथ हदीस सुनो, सियासत हमारी बड़ी पड़ी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अलीयो, ऐ अली, तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अली से मोहब्बत करने की सबसे बड़ी दलील है ईमान होना, और अली से बुग़्ज़ रखने की सबसे बड़ी दलील है मुनाफिक होना। नहीं समझ रहे? चलो एक और आखिरी हदीस सुनाता हूँ, और ये सही मुस्लिम में है। कौन सी किताब? हदीस सुने आपका सीना ठंडा हो जाएगा गर्म मौसम में। इसी तरह से सहाबा का जम्मे गफीर है। हदीसें सही दे रहा हूँ, सही मुस्लिम की, बुखारी के बाद हमारे यहाँ सही मुस्लिम का दर्जा है। शिया किताब का हवाला नहीं दे रहा। इंटरनेट के ऊपर मेरे कोई हजारों लेक्चर पड़े हुए, 25 से ज्यादा मैंने अहले बैत की इज़्ज़त पे किताबें लिखी। कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता, सारी जिंदगी लगा रहे कि मैंने जिंदगी में कभी एक हवाला भी शिया किताब का दिया। सुन्नियत ही बताता हूँ, सुन्नियत ही दिखाता हूँ, सुन्नियत ही समझाता हूँ, सुन्नियत ही पहुँचाता हूँ सुन्नियत के ठेकेदारों को, और सही मुस्लिम की हदीस दे रहा हूँ। इसी तरह से सहाबा का जम्मे गफीर है। मस्जिद नबवी का सेहन है, आखिरी हदीस है। सारे सहाबा बैठे हुए, अबू बकर से लेकर हज़रत बिलाल तक, कुल्लुहुम अजमाऊन। आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हुए, और जलवा फरोज होते ही फरमाया, ताल या अली इब्न अबी तालिब, अली इधर आ, तेरा मुकाम उधर नहीं इधर है। अपने साथ मस्जिद नबवी के मिंबर के ऊपर खड़ा किया। एक जुमला कहूं, ये फकत मौला अली अलैहिस्सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद का ही शरफ है। कहीं मस्जिद नबवी के मिंबर के ऊपर हजूर के साथ नजर आते, कहीं सहने काबा में पाक मोहम्मद के पाक कदों के ऊपर अली नजर आते।
کہیں حالت نماز میں حسنین کریمین دوش رسول پہ نظر آتے ہیں، کہیں کائنات کے ہسٹری کے سب سے بڑے بلند ممبر پہ غدیر پہ نظر آتے ہیں۔ یہ اعلان مسجد نبوی ہے۔ آقا علیہ السلام نے علیہ السلام کو بلایا، ساتھ ممبر پہ کھڑا کیا، ہاتھ پکڑا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حضور نے صرف غدیر میں ہاتھ پکڑا تھا؟ ہاتھ پکڑ کے ایسے پکڑ کے بلند کر کے چہرہ سے صحابہ کی طرف کیا اور جملے ارشاد فرمائے۔ کچھ سناؤں میں آپ کو؟ اور روایت کرتے ہیں والذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لہد النبی الامی الی ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرات میرے آقا نے ہاتھ پکڑ کے کہا علی میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، میرے صحابیوں سن بھی لو دیکھ بھی لو، میں علی کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں سوائے مومن کے کسی کے دل میں علی کی محبت آئے گی نہیں، سوائے منافق کے کسی کے دل میں علی کا بغض آئے گا نہیں۔ اس لیے میرے دوستو ایمان کی پرکھ کے لیے نمازیں نہ چیک کیا کرو، روزے نہ چیک کیا کرو، حج اور عمرے چیک نہ کیا کرو، وہ علی کی خوب چیک کیا کرو۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ میں حدیثیں دے رہا ہوں آقا علیہ السلام کی۔ چلو ایک طبقہ کہتا ہے کہ صحابہ جو ہیں صحابہ کی تقلید کرنی چاہیے، صحابہ کا کیا مقام ہے، سبحان اللہ بڑا اعلیٰ مقام، ان کی بات مانیں گے، کسی آرے گہرے کی نہیں مانیں گے۔ یہ کہتے ہیں مانتے صحابہ کی بھی نہیں۔ میں جامع ترمذی کھولنے لگا ہوں، کون سی کتاب میں نے سنا ہی نہیں، جامع ترمذی میرا خیال شیعہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، اہل سنت کی، اللہ سلامت رکھے اہل سنت کی، اور تیسری سب سے بڑی کتاب میرے سامنے لے کے آؤ۔ حضرت ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں وہ چھوٹے سے ابھی، حضرت جابر کہہ رہے ہیں وہ چھوٹے سے ابھی ہیں، اماں ام سلمہ کہہ رہی ہیں، وہ ہر سے ابھی دی اماں یار نہیں سمجھ رہے۔ اب سنو حضرت ابو سعید خدری کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم نے چیک کرنا ہوتا نا کہ مومن ہے کہ منافق، نہیں سمجھ رہے، ہم نے چیک کرنا ہوتا مومن ہے کہ منافق، تیتر ہے کہ بٹیر ہے کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فارمولہ ہی بڑا پیارا تھا۔ یار حضور کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں، اور صحابہ کو ماننے والوں صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں فارمولہ بڑا شارٹ کٹ، ایسا لٹمس پیپر، ایسا آئین، ایسا دستور، ایسا قانون، کہتے ایک منٹ میں پتا چلتا تھا، ایک منٹ میں۔ اے حضور کے صحابیوں داڑھی دیکھتے تھے کہ داڑھی اتنی ہے مومن ہی ہوگا، ماتھے کے محراب چیک کرتے تھے کہ مومن ہوگا، نمازیں روزے حج زکوٰۃ۔ سنو صحابہ کہتے ہو اللہ کے بندو ان سے تھوڑا ایمان چیک ہوتا ہے، نہیں سمجھ رہے، وہ کہتے ان سے نہیں، ایک ہی فارمولہ تھا جو حضور نے دیا صحابہ کے، وہ کیا سناؤں؟ وہ کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ وہ سنیت بتا رہا ہوں یار، وہ کہتے ہیں جب کسی کا ایمان چیک کرنا ہوتا نا ہم نے یہ مومن ہے کہ منافق، کچھ نہیں کرتے، سادہ سا کہتے اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے، علی کے فضائل بیان کرتے، میں بھی کر لوں چیک صحابہ کی سنت، وہ کہتے ہیں اس کے سامنے علی کی عظمت بیان کرتے، علی کے فضائل، علی کی عظمت، علی کی افضلیت بیان کرتے۔ اگر تو علی کی فضیلت سن کے علی کے فضائل سن کے سینہ ٹھنڈا ہو جاتا، چہرے پر رونق آ جاتی، خوشی آ جاتی، کہتا اور علی علی کر، تو کہتے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے پکا مومن، کہتے اگر علی کے ذکر سے چہرے کا رنگ ہی پھک ہو جاتا، یار بار بار واش روم کی حاجت ہو جاتی، ٹیلی فون آیا کسی کا نہیں، ایویں کان لا کے ایویں آیا انہیں تھوڑی دیر، یار مولوی صاحب کنی دیر سے لگے نے حضرت علی کا ذکر کرنا، بس بھی کرنا کسی اور دا شروع کر، کہتے بس اگر ذکر علی سے چہرے پہ رونق نہ آتی، خوشی نہ آتی، مسرت نہ آتی، سینے میں ٹھنڈ نہ پڑتی، بس نہ نماز دیکھتے، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ زہد، نہ برا، نہ تقویٰ، نہ طہارت، نہ یقظہ، نہ بیداری، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود۔ ذکر علی سے چہرہ ٹھنڈا نہ ہوتا، فتویٰ جاری کر دیتے پکا منافق ہے۔
منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ. علی علی کر کے. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر, میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. مولوی صاحب آپ نے بہت اچھی تقریر کی اور اہل سنت کی کتابوں سے کی, اور میں بھی 4 مصرے اہل سنت کی کتابوں سے بیان کرتا ہوں. بابا جی مائک دیں گے پلیز؟ جی جی مل جائے گا, لے لیں. شاباش. میری بات نور سے شروع ہوگی. نور انوار کے کلزم, نور کی جمع ہے انوار. علامہ صاحب بیٹھے ہوئے عربی دان. انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بار تھے, انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بار تھے, مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے, نہ آیات نہ پردہ نہ وہ پردے میں حفیظ تھا اس وقت بھی موجود میرا مولا نے. رتبانہ ندانہ مندوب کی آنکھیں, جازت تھا نہ جذبات نہ مجذوب کی آنکھیں, حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں, یوسف نہ سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں, غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی, نہ تو کے اطاعت نہ کہیں تقلید ہوئی تھی, رستہ تھا مسافر تھا نہ منزل کا نشاں تھا, عالم میں کوئی راز نہا تھا نہ آیا تھا, خطبہ تھا نہ منبر تھا نہ چپتی نہ میں تھا, کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی یا علی. ماشاءاللہ بہت اچھی ان کی پوئٹری ہے, پوری حدیث کو جمع کیا. کیا یار لوگ کہتے ہیں علی علیہ السلام بچوں میں ایمان لائے, کہتے ہیں علی بچوں میں ایمان لائے, اور کئیوں نے لکھا کہ علی سب سے پہلے مومن ہے, علی سب سے پہلے مومن ہے, بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. کہ جملہ کرنے لگا اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے. اگر آپ بھی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون, آپ بھی نہ بولے تو بولے گا کون. کوئی کہتا ہے علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے, کوئی کہتا ہے کہ علی پہلے مومن ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں, علی پہلے ہی مومن تھے. بھائی نے جو ربائی پڑھی ہے ایک لائن میں جواب دے دوں اس کا. حضرت جی علی تو تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا, یہ میری اپنی ربائی ہے کہ مصرے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے. کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا. کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا. وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے, روز محشر وہ علی ہی صراط مستقیم ہوگا. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. وہ میری نہ مان, چل مصطفیٰ کی مان لے. مومن اور منافق کی پہچان علی ہے. میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں, ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں. کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کرتے, دلکش پر کیف نظارے علی علی کر دے. سب دکھ درد مصیبتاں بھول جاندیاں نے او جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے. جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ, جدے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے. او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں. بدر احد خندق حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے. ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی, ذرا غور کر قرآن دے پارے علی
علی کر دے وہ ایک کلہ قادری نہیں علی علی کرتا ایک کلہ قادری نہیں علی علی کرتا اے ملک سارے دے سارے آج میرے ساتھ مل کے اس طرح علی علی کرنا ہے آج ناسبیت کی جڑ کاٹ دو من کنتو مولا نہیں ابھی بھی نہیں من کنتو مولا من کنتو مولا آدم کا مولا داؤد کا مولا نوح کا مولا لوط کا مولا ابراہیم کا مولا اسماعیل کا مولا اسحاق کا مولا یعقوب کا مولا یوسف کا مولا موسیٰ کا مولا ہارون کا مولا زکریا کا مولا یحییٰ کا مولا عیسیٰ کا مولا ابو بکر کا مولا عمر کا مولا عثمان کا مولا بلال کا مولا عمار کا مولا